بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم قرآن کے خوبصورت نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ قرآن کے 2 قصے سن چکے ہیں، گائے کا واقعہ اور من و سلوہ۔ ہم نے ان سے بہت سے عمل کے نکات لیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ کہانی ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے دنیا کی چمک دمک چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی، اللہ کے نور کے قریب۔ تو آئیے دل، دماغ اور روح کے دروازے کھول لیجئے، آج کی روحانی کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف، وہ نوجوان جنہیں اللہ نے صدیوں کے لیے سلا دیا۔ بہت سال پہلے ایک زمانہ تھا جب لوگ ہر طرف اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، ہر طرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، سچ کہنا جرم تھا اور جھوٹ کو تاج پہنائے جاتے تھے۔ تب چند نوجوانوں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہیں، ہم صرف اللہ کو مانیں گے۔ یہ اصحاب کہف کی وہ سچی کہانی ہے جو صرف قرآن میں محفوظ نہیں ہے بلکہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک شہر تھا جہاں لوگ بتوں کو پوجتے تھے، رب کو بھول چکے تھے۔ اس شہر کے چند نوجوان جن کا تعلق عزت دار اور مالدار خاندانوں سے تھا، انہیں رب کی پہچان نصیب ہوئی۔ ان کے دلوں میں ایمان جاگ اٹھا۔ وہ جانتے تھے کہ سچ کے کہنے کی قیمت چکانی پڑے گی، مگر ان کے دل میں تو دنیا کی محبت ہی نہیں تھی، بس ایک ہی محبت تھی، اللہ کی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان بتوں کو نہیں مانتے تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ہر انسان کو ظلم و جبر کے ساتھ اپنے دین پر لانا چاہتا تھا۔ اس نے ان کو بھی دھمکی دی کہ اگر ہمارے خداؤں کو نہ مانا تو تمہیں مار دیا جائے گا، مگر ان نوجوانوں نے لڑائی نہیں کی، چیخے نہیں، بس خاموشی سے عزت کے ساتھ اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکل گئے۔ اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، رشتے چھوڑے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے۔ راستے مشکل تھے، پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا غار ملا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دل تھامے اور رب کے حضور جھک گئے۔ اور وہاں اس سادہ سی غار میں انہوں نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو ہمارے لیے درست کر دے۔ اللہ نے ان کی سچائی کو قبول فرما لیا اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اللہ نے انہیں غار میں سلا دیا، 1 دن 2 دن نہیں بلکہ 309 سال تک۔ اور اس غار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت ہی محفوظ مقام بنا دیا، جن میں ان کے مطابق درجہ حرارت سیٹ کر دیا گیا۔ سورج کو جتنی ان کو گرمی دینی ہوتی اتنی دیتا اور وہاں سے مڑ کر دوسری طرف نکل جاتا۔ اور فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بدلوائیں تاکہ ان کے جسم پہ زخم نہ ہوں، ان کے جسم تر و تازہ رہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کی کیسے حفاظت کی۔ اور ایک کتا اپنے بازو پھیلا کر غار کے دہانے میں کھڑا رہتا، ایسا لگتا جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تاکہ کوئی بھی وہاں سے گزرتا تو اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کو لوگوں کے لیے ایک ہیبت کا مقام بنا دیا تاکہ کوئی بھی اللہ کے ان بندوں تک نہ پہنچ سکے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا، صدیاں بدل گئیں، بادشاہ مر گئے، حکومتیں تبدیل ہو گئیں۔ وہ نوجوان اپنی نیند میں محفوظ رہے اور پھر ایک دن وہ جاگ اٹھے۔ انہیں لگا شاید بس 1 دن ہی سوئے ہیں۔ اٹھتے ساتھ ہی ان کو اپنے ایمان کی فکر لگ گئی، کیونکہ وہ اسی سوچ پر سوئے تھے۔ ساتھیوں، ایک بہت ہی اہم سبق کا مقام ہے۔ آج ہم جس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جس سوچ کے ساتھ مر جائیں گے، روز محشر ہم اسی سوچ کے ساتھ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری تمام تر کوششیں اور سوچیں کس طرف ہیں۔
اگر ہماری سوچیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے زندگیاں گزار رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم روز قیامت اسی سوچ کے ساتھ اٹھیں گے۔ نوجوانوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ یہ چاندی کا سکہ لے کے جاؤ اور بازار سے کچھ کھانے کو لے آؤ، لیکن یاد رکھنا کہ پاکیزہ اور حلال ہو۔ ان کو حلال اور پاکیزہ کھانے کی فکر تھی، اور اس طرح سے وہ جب بازار گئے تو دیکھا کہ دنیا بدل چکی ہے، کوئی بھی چیز پہلی جیسی نہیں ہے، کوئی بت پرستی نہیں تھی، اب لوگ اللہ کو ماننے لگے تھے۔ یہ اللہ کی نشانی تھی اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اصحاب کہف ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے لیے کائنات کو بدل دے گا۔ جب نیت خالص ہو تو ایک چھوٹی سی غار بھی جنت بن جاتی ہے، اور ایمان والوں کا رب کبھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج بھی اگر تمہارے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، اگر تم سچ کے راستے پر ہو، تو یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اصحاب کہف کی طرح ہم بھی اپنی دنیا کے اندھیروں سے نکل کر اللہ کے نور کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک قدم بڑھائیں اور دل سے کہیں، اے میرے رب، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور روزانہ اللہ کے قریب آنے کا سفر ہمارے ساتھ طے کریں۔ اگلی بار ہم ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سورۃ الکہف کے آیات پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔